ان پہ نبوت آئی اور پھر انہوں نے دین کا میسج اور اسلام کا میسج پھیلانا شروع کیا، تو جو ان کے قریب کے لوگ تھے وہ تو ان کو جانتے تھے اور صادق اور امین ہونے پہ بلیو کرتے تھے، تو ان کے لیے تو اسلام کے ہمارے پیغمبر نے جو لفظ کہے اس پہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ اور ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارے پیغمبر نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے وہ اینمی آ رہی ہے تو کیا تم بلیو کرو گے؟ تو انہوں نے ہر چیز پر ہر موقع پہ کہا ہم بلیو کریں گے۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں اور آخری پیغمبر ہوں اور رسالت کی بات کی، تو ان میں سے کچھ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ رہے جو کہ ارلی کنورٹس ٹو اسلام بھی ہیں۔ تو شیخ بلال ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ میسج لوگوں میں پھیلنا شروع ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا گرون میل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور یوتھ کی اگر ہم بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ اس انر سرکل کے بعد جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو وہ کون کون سے چیلنجز ہمارے پیغمبر کو فیس ہوئے، اور اس ٹائم کی کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس بتائیں جس کو ہم اپنی زندگی میں لا سکیں۔ گوئنگ بیک ٹو کہ بفور آئی آنسر یور کویشچن کہ وہ کیا لیڈرشپ ٹریٹ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام دا ویری ورڈ گو لوگوں کے اندر اپنے پیغام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی، وہ تھا ٹرسٹ وردینس۔ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا ان کا تعلق تھا کہ وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، صادق اور امین کہہ لیں، یا ان کی جو جینٹلنس تھی، جو ان کے اندر شفقت تھی لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو لوگوں کے لیے رحمت کا ایلیمنٹ تھا، وہ لوگوں کو آٹومیٹکلی ان کی بات سننے پہ مجبور کرتا تھا۔ مجبور تو نہیں کہہ سکتے لیکن انفلوئنس کرتا تھا۔ مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہنی ہے تو لوگ اس کو سنتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نو نانسنس بندہ ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ ہینس جو انسیڈنٹ آپ نے کوٹ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اب وہ اپنا پیغام عام کریں، تو انہوں نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے وہ جو آپ نے انسیڈنٹ کوٹ کیا۔ اب جب یہ ہو گیا تو ریزسٹنس کہاں سے آئی؟ ریزسٹنس آنا شروع ہوئی فرسٹ آف آل کانفلکٹ، کلیش آف ایگوز میں۔ کلیش آف ایگوز میں وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری جو سپیریورٹی ہے اس کے اوپر قابو کرنا چاہتا ہے۔ مکہ کے اندر جو بڑے بڑے ٹرائبس کے لیڈرز تھے وہ تھریٹن فیل کرنا شروع کر دیا۔ ان کو لگا کہ اگر یہ ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم تو سب ان کے سبارڈینیٹ ہو جائیں گے، تو وہ کیا بنے گا جو ہماری اپنی لوکل لیڈرشپ ہے۔ ایک انا کا مسئلہ بن گیا، بالکل ایسے ایک ایگو کا مسئلہ بن گیا۔ اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پوزیشن ہی چاہیے نا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے، ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، آپ کو جو اسٹیٹس چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہ اسٹاپ دس بزنس آف کالنگ پیپل ٹو اللہ، اس کو ختم کر دیجیے۔ اینڈ دس از ویئر اگین جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے جو ویژن ہے، اپنا مشن ہے، اسٹیئنگ ٹرو ٹو دیٹ، وہ سامنے آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کاملی، بڑے کمپوزلی ان کو کہا کہ بھائی تم ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، جو میرا کام ہے کہ میں سب کو اللہ کی طرف بلاؤں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ بلال آپ نے ایک اور کوالٹی اور ایٹریبیوٹ کی بات کی which is persistence and resilience۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انیشل اپوزیشن ہمارے پیغمبر کو فیس ہوئی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، بہت سارے اس وقت کے جو لیڈرز تھے وہ اس بات پر ڈاؤٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر بات سچ کر رہے ہیں۔ انفیکٹ ان میں سے بہت سارے اس بات کو بھی شاید انٹرنلائز کر چکے تھے کہ ایک پیغمبر جس کا اس ایریا میں اس ٹائم میں ویٹ ہو رہا تھا وہ اب آ چکے ہیں۔ بٹ آپ نے ایگو اور انا کی بات کی، تو جس ایگو اور انا سے وہ جو ان کے اینیمیز تھے وہ ڈیل کر رہے تھے، ان کو یہی تھا کہ اب ہماری کرسی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔